السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انجم آپی آپ لوگ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں ایک نئی بات لے کے۔ محبت کیا چیز ہے دوستو؟ محبت وہ عظیم جذبہ ہے، فیلنگ اور ایموشنز ایک ایسی چیز ہے احساسات کی جو دل کی لگن سے آتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دوسروں کو امپریس کیے بغیر یا متاثر کیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ محبت کیا چیز ہے دوستو؟ جب آپ اپنی محبوب تک اپنی بات کو، آواز کو پہنچا سکتے ہیں اور اس کو متاثر یا امپریس کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کی محبت کا جواب محبت سے دے یا نہ دے دوستو، مگر اس کو امپریس ضرور کر دیتی ہے۔ یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ہزار غلطیوں کے باوجود اسے معاف کرتی رہتی ہے، معاف کرتی چلی جاتی ہے۔ دراصل غلطیوں کو معاف کرنا ہی محبت ہے۔ اور دوستوں، محبت میں وہ تواتر یا مسلسل لگاتار ہونے والا جذبہ جو ایک ہے، وہ کہیں اور نہیں، صرف ماں میں پایا جاتا ہے، جو اس کے بچے کے لیے اس کے اندر ہوتا ہے۔ بچہ 60 سال کا ہو گیا اور ماں 82 سال کی ہے، اسی طرح بچے پر مرتی ہے۔ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اس کی بیوی کہتی ہے، ماں جی آپ اب بھی پوچھتے ہو؟ 60 سال کے ہو گئے اب تو۔ ماں کہتی ہے، اندھیرا ہو گیا اس لیے پوچھ رہی تھی۔ دوستو، یہ ہے محبت ماں کی۔ دوستو، عورت صرف پرورش کے لیے پیدا کی گئی ہے، پرورش کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور یہ بہت خوش نصیبی والی بات ہے دوستو ہمارے لیے۔ جیسے ہمارا رب ہماری پرورش کرتا ہے اور ہمیں ہر چیز دیتا رہتا ہے، کبھی نہیں کہتا کہ میں نے جو تمہیں دیا وہ واپس کر دو، یہ نہیں کہتا میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا، اسے سب کو واپس کر دو۔ ٹھیک وہی چیز اس نے ماں کے اندر رکھ دی ہے۔ ماں کبھی نہیں کہتی کہ میں اتنی راتیں تیرے لیے جاگی، اتنی بار میں اٹھ کے بیٹھی جب تو بخار میں تپ رہا تھا۔ دوستو، ہر زمانے کی ماں بس یہ کہتی ہے، خوش رہے، جہاں رہے خوش رہے۔ دوستو، امام ابن سیرین ایک ایسا مقام ہماری تاریخ میں رکھتے ہیں۔ جب بھی میں ان کے بارے میں پڑھتی ہوں تو مجھے بہت خیال آتا ہے کہ آخر امام ابن سیرین میں ایسی کون سی خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہوا، ان کو خوابوں کی تعبیر کی فضیلت دے دی۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے ان کو خواب، یعنی خواب ہم دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کرنا ان کو ہی آتا تھا بیسٹ، اور اس کا مقابلہ آج دن تک دنیا میں کوئی نہیں کر سکا۔ ایک واقعہ پڑھا جس میں یہ اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میری والدہ کسی کمرے میں بیٹھی ہوتی تھی تو میں اس ڈر سے اس کمرے کی چھت پہ نہیں جاتا تھا، اس خیال سے نہیں جاتا تھا کہ میری ماں میرے قدموں کے نیچے آ جائیں گی۔ پھر ایک اور میں نے بہت خوبصورت واقعہ ان کا پڑھا دوستو۔ وہ کہتے ہیں، کبھی میں نے اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے کیوں کھانا نہیں کھایا ان کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس حجاب میں رہتا تھا کہ اگر میں نے اپنی والدہ کے ساتھ کوئی کھانا کھایا تو ہو سکتا ہے کسی ایک چیز پہ میری ماں کا دل ہو اور میں اس کو اپنے کھانے کے نوالے میں لے جاؤں اور میری ماں کا وہ دل رہ جائے، نہ کھا سکیں۔ دوستو، یہ نزاکتیں آج کے زمانے میں ہمیں ایک عجیب اور اچنبھے والی چیزیں لگتی ہیں، شاید کہ فیری ٹیل لگتی ہوں، لیکن دوستو یہی چیزیں ہیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے آج کے نوجوان سے کہ ان چیزوں کو اپنائیں، اپنی والدہ، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں، کبھی خالی ہوا کریں تو ان کے پیروں کو دبایا کریں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کریں، ان کو پیار کیا کریں۔
دوستوں یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ دوستوں ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو صرف دینا جانتی ہے، تو اپنی والدہ اپنی ماں کا خیال رکھیں، ان سے پیار کریں۔ دوستوں کبھی اپنی والدہ کو اپنی ماں کو اپنے سے دور نہ کریں، یا کسی کی ماں کو کسی سے دور نہ کریں۔ ایک شہر میں ایک کنٹری میں رہتے ہوئے کبھی کسی کی ماں کو کسی سے دور نہ کریں، کیونکہ وہ انسان جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی خیر سے دور ہو جاتا ہے۔ اور بس کوشش کریں کہ جو اپنی ماں ہیں اس سے بے تحاشا محبت کریں، کیونکہ محبت جو چیز ہے وہ صرف اور صرف اور صرف ماں کی چیز ہے، ماں سے ہی مل سکتی ہے۔ اگر محبت کو اصل حالت میں دیکھیں تو وہ صرف ماں ہے۔ میری یہ چھوٹی سی ایک کوشش تھی۔ دوستو اس پینڈیمک میں بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی ماؤں کو کھویا ہے، اور ان کو آخری دیدار بھی نہیں ہو سکا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دور پار پڑے ہیں، اپنی ماؤں کا دیدار نہیں کر پا رہے ہیں۔ قدر کیجیے اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، سی یو، بائے بائے۔